السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امر الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی، صدق اللہ صدق رسول النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے تناظر میں چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آپ نے اپنے آخری خطبہ، جو تفصیلی خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، اور آج کی یہ گفتگو آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک لحاظ سے وہ تبدیلی کا صحیح معنوں میں اعلان بھی ہے اور اس کی وضاحت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری کوشش اور جد و جہد تھی 23 سال کے عرصہ پر مشتمل، تو اس کوشش اور اس محنت کے نتیجے میں جو عرب کے اندر انقلاب برپا ہوا، جو آنے والے دور میں پوری دنیا کے لیے مثال بننے والا تھا اور بنیاد بننے والا تھا، وہ انقلاب کیا آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کیا بنیادی تبدیلی آئی۔ تو تبدیلی کی چونکہ آج کل بڑی بات ہوتی ہے، تو کیا تبدیلی حضور کے آنے سے کیا تبدیلی آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دوبارہ آپ سماعت فرمائیں۔ فرمایا کہ کل امر الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی، کہ جاہلیت کی ہر قدر میرے پاؤں کے نیچے ہے، میں اس کو روند کر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ وہ جاہلیت کی کون سی قدریں تھیں اور کون سے وہ جاہلی تصورات تھے جن کے اندر دنیا زندگی گزار رہی تھی، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کہیں وہ جاہلی قدریں آج بھی دبے پاؤں ہماری سوسائٹی کے اندر داخل تو نہیں ہو رہی، کہیں وہ ہماری زندگی کا دوبارہ حصہ تو نہیں بننے جا رہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ حد فاصل ہے عہد جاہلیت اور روشن خیالی اور نور کے پھیلاؤ کے درمیان یہ حد فاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا اعلان کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ جاہلیت کی ہر قدر میں روند کر جا رہا ہوں، ختم کر کے جا رہا ہوں۔ وہ کون سی جاہلی قدریں تھی جو عہد جاہلیت کا طرہ امتیاز ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس انداز میں ختم کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے؟ آج کی گفتگو اسی تناظر میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ان جاہلی قدروں میں سے بہت بڑی، اور میں اگر یہ کہوں کہ سب سے بڑی قدر جو جاہلی قدر تھی، جاہلیت کا ایک بڑا تصور بت پرستی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان فرمایا، توحید کا علم بلند کیا، اور فتح مکہ کے دن یہ آیت آپ مسلسل تلاوت فرما رہے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے، باطل مٹ چکا، اور باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ اعلان فرما دیا
لوگوں کو بار بار توجہ دلائی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا اور اللہ کی ذات کے اندر اس کو کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نہ اللہ کی ذات کے اندر، نہ صفات میں، نہ عبادت میں، نہ افعال میں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی اور قاری ضرب لگائی وہ بت پرستی اور شرک ہے، کہ جس کا خاتمے کا اعلان کر کے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بھی اعلان فرما دیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جس گناہ کو چاہے گا معاف کرے گا اور جس پر چاہے گا سزا دے گا، یہ اس کی مرضی ہوگی۔ لیکن ایک گناہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی صورت معاف نہیں فرمائے گا، اور وہ یہ ہے کہ کسی انسان کا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ لہٰذا اسلام نے توحید کا پرچم اس انداز میں بلند کیا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کو اس طرح نکھار کر بیان کیا کہ اسلام کے ہاں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ صرف توحید نہیں ہے، خالص توحید۔ سورۃ الاخلاص کی ہے، ذرا دیکھیں آپ، سورۃ الاخلاص کیا ہے؟ خالص توحید کا بیان ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کسی جگہ کوئی ابہام نہیں ہے۔ دنیا پہلے بھی خدا کو مانتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اور آج بھی اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب بھی خدا کو ماننے والے دنیا میں موجود ہیں، لیکن ان کا جو تصور توحید ہے وہ اس طرح خالص نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہو گئی۔ لہٰذا ہمیں اسلام کے عقیدہ توحید کو اسی تناظر میں پڑھنا چاہیے کہ یہ وہ تصور ہے، وہ عقیدہ ہے کہ جس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی ملاوٹ کا شائبہ تک اللہ کے نبی نے نہیں رہنے دیا، کوئی بہام نہیں چھوڑا کہ اللہ کی توحید کیا ہے۔ تو ایک بڑا انقلاب جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، وہ بڑا انقلاب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو گویا کہ بت پرستی اور شرک کا خاتمہ اس کا اعلان کر کے رخصت ہوئے، اور بیت اللہ شریف کو بتوں سے بالکل بیت اللہ شریف کو پاک کر دیا گیا۔ لیکن میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا صرف بت پرستی ہی شرک ہے کہ جس کے خاتمے کا اعلان کر کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور جو سیرت النبی اور ربیع الاول کا ایک بہت بڑا پیغام ہے، تو کیا صرف بتوں کو سجدہ کرنا ہی شرک ہے؟ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیے، یہ شرک ہے، لیکن شرک کی اور بھی ایسی کئی شکلیں ہیں کہ جو بت پرستی سے بھی کسی طرح کم نہیں ہے۔ الٹیمیٹ وہ بھی انسان کو اسی شرک کے اندر مبتلا کر دینے والی ہے کہ جب کوئی انسان اپنی ایگو، اپنی انا کو اس درجے پر لے جاتا ہے تو وہ اپنی انا کا بت بنا کر پوجنا شروع کرتا ہے، تو یہ بھی کوئی شرک کم شرک نہیں ہے۔ انا پرستی یہ بھی شرک ہے، اس سے روکا شریعت نے کہ اپنی انا اور اپنی ایگو خدا اور رسول کے سامنے قربان کرنی ہے، یہ سکھایا اسلام نے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس میں تمہیں اپنی انا کو قربان کرنا پڑے تو کر دو۔ اگر تم اپنی انا پر کھڑے ہو تو یہ بھی شرک کی ایک شکل ہے۔ شخصیت پرستی بھی شرک کی ایک شکل ہے کہ کسی شخصیت کو
اس درجے پر فائز کر دینا جو مقام صرف خدا کے لیے خاص ہے اور خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوا ہے۔ یہ جب مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، قرآن مجید فرقان حمید میں جو ایک بات آئی ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران 64 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے اہل کتاب آؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے۔ وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اس دعوت کو قبول نہ کریں اور پھر جائیں، فَقُولُوا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، فَقُولُوا اشْهَدُوا، کہ اے لوگو تم گواہ ہو جو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، کہ تم اگر نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن ہم تو اس خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی اور کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ہم اور تم اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائیں، تو ہم تو کسی کو رب نہیں بناتے تھے، ارباب من دون اللہ، تو ہم تو اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہیں مانتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا یہ کہو، بتاؤ کہ کیا تم اپنے جو بڑے تھے، جو تمہارے مذہبی رہنما تھے، کیا تم ان کے حلال کردہ کو حلال اور ان کے حرام کردہ کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ قطع نظر اس کے کہ اس چیز کو اللہ نے حرام یا حلال کیا ہے یا نہیں کیا، تو کیا تم ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ عرض کی اللہ کے نبی ایسا تو ہے۔ فرمایا کہ یہ کسی دوسرے کو خدا ہی بنانا ہے، کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ کے عطا کرنے کے ساتھ پیغمبر کا اختیار ہے۔ میرے اور آپ کے پاس کسی کے پاس یہ اختیار نہیں، کسی بڑے سے بڑے مذہبی رہنما کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ اختیار استعمال کرے تو وہ دراصل خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور میں اور آپ اگر اس کے اس دعوے کو تسلیم کر لیں تو گویا کہ ہم نے ایک لحاظ سے اللہ کے علاوہ اس کو رب مان لیا، اس کو خدا مان لیا۔ یہ شرک ہے۔ یہود اس شرک کے اندر مبتلا ہوئے اور اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا کہ انہوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو اس انداز میں پوجنا شروع کر دیا کہ گویا کہ ان کو خدا اور رسول کے مقام پر فائز کر دیا۔ اس لیے میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جتنے ہمارے مذہبی رہنما ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم ان کا ادب بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے، ان کا لحاظ اور خیال بھی رکھیں گے، ساری باتیں اپنی جگہ پر ہوں گی، لیکن ہم ان کو خدا اور رسول کی جگہ پر فائز کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ان کو یہود کی طرح ان کو اس طرح پروٹوکول دینا شروع کر دیا جائے کہ وہ اگر کسی چیز کو چاہیں حلال کر دیں اور میں اور آپ اس کو مان لیں، تو وہ بھی تباہ ہوئے اور ہم بھی تباہ ہوئے، یہ تباہی ہے۔ لہٰذا شرک کا مطلب صرف بتوں کو سجدہ کرنا نہیں، یہ انا پرستی بھی شرک ہے، شخصیت پرستی بھی شرک ہے، اپنے مفادات اور رسم و رواج ان کو اس لیول پر لے جانا
کہ اس کے سامنے شریعت جو ہے وہ پس منظر میں چلی جائے، یہ بھی شرک کی شکل ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کئی لوگ ہمارے دیہات میں اس طرح کی عجیب و غریب بس اوقات بے وقوفی کی وجہ سے بات کر جاتے ہیں۔ پڑھے لکھے آدمی سے تو یہ توقع نہیں ہے، لیکن کوئی ان پڑھ اور جاہل اس طرح کی حرکت کر جاتے ہیں لوگ کہ جی ہم زمین اور جائیداد جو ہے وہ وراثت میں بچیوں کو نہیں دیں گے۔ اب تو حکومت نے ویسے وہ جبری قانون بنا دیا ہے، لیکن جی ہم نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے جی؟ شریعت دینا چاہتی ہے، خدا اور رسول بچیوں کا، خواتین کا حصہ متعین کرتا ہے، آپ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ نہیں جی ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں ہے، ہماری یہ روایت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی روایت اور اپنے رسم و رواج کو قرآن و سنت پر بالا تر کر دیا، آپ رسم و رواج کو بت بنا کے پوج رہے ہیں۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ لہٰذا یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعلان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے اور اعلان فرمایا کہ کل امر الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی، کہ جاہلیت کی ہر قدر میرے پاؤں کے نیچے ہے، میں اس کو ختم کر کے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ تو اس میں سب سے بڑی قدر، جاہلی قدر جو ہے وہ بت پرستی ہے، اور بت پرستی جہاں بتوں کو پوجنے کی صورت میں شرک ہے، اسی طرح اس کی باقی شکلیں بھی اسی طرح بالکل شرک کے زمرے کے اندر ہی آتی ہیں۔ لہٰذا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس دنیا کے اندر تبدیلی آئی، تو ان میں سے ایک تبدیلی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیار کر دیا کہ وہ ہر طرح کے کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انا پرستی، شخصیت پرستی، رسم و رواج کو خدا بن کے بنا کے بیٹھ جانا، یہ ساری چیزیں قابل مذمت ہیں۔ ختم کیا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو ایک بڑی سوشل چینج آئی، موضوع کیا ہے ہمارا آج کا؟ تبدیلی۔ بڑا تذکرہ ہوتا ہے نا تبدیلی کا، تو حضور کے آنے سے کیا تبدیلی آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دوسری بڑی تبدیلی جو سوشل چینج آئی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مساوات کا تصور پیش کیا۔ یہ بالکل ایک الگ موضوع ہوگا کہ یورپ اور مغرب میں اس وقت جو ہے تہذیبی سطح پر جو تجربات ہوئے اور انہوں نے انسانی مساوات کا جو تصور پیش کیا ہے، اور ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو بنیادی انسانی حقوق کا عالمی منشور ہے، اس کی جو پہلی شق ہے اس میں انسانی مساوات کی جو بنیادیں ذکر کی ہیں، یعنی اس کا تنقیدی جائزہ لینا یہ بھی ایک پورا موضوع ہو سکتا ہے، لیکن میں اس وقت صرف اسی فوکس کر کے اسی ایک چیز پر رہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ دنیا کے اندر جو ایک فرق تو مرد اور عورت کے درمیان تھا، اس فرق کو ختم کر دیا کہ بحیثیت انسان مرد اور عورت برابر ہیں۔ جو اس کی برتری ہے وہ ذمہ داریوں کے حوالے سے ہے، اختیارات کی وجہ سے ہے، قوامیت ہے مرد کی، اس لیے مرد کا ایک درجہ عورت پر برتر ہے کہ اس کو اختیارات دیے گئے، اس کی توجیحات اور ہیں، لیکن بحیثیت انسان برابر ہے۔ نیکی مرد کرے یا عورت کرے، دونوں کے لیے برابر اجر و ثواب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کم ہوگا اور اس کے لیے زیادہ۔ جو جہاں جہاں فرق نظر آتا ہے اس کی وجوہات اور ہیں، تو برابر کر دیا مرد اور عورت کو، آقا اور غلام کو، امیر اور غریب کو، عربی اور عجمی کو، گورے اور کالے کو، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ سب برابر ہیں، تمام انسان بحیثیت انسان سب برابر ہیں، کسی گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی۔ پرہیزگاری اور نیکوکاری کی وجہ سے کوئی دوسرے سے آگے نکل جائے یہ ایک الگ بات ہے،
لیکن بحیثیت انسان سب برابر ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فضیلت اور برتری کا معیار بنانے سے منع کر دیا۔ یہ بہت بڑی سوشل چینج پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے آئی کہ آپ نے اعلان فرما دیا کہ اب اس بنیاد پر کوئی شخص دوسرے سے برتر نہیں ہے، کوئی کسی سے اعلیٰ نہیں ہے، تمام انسان بحیثیت انسان جو ہیں وہ برابر ہیں۔ ہاں تعارف کے طور پر تم کہہ سکتے ہو کہ فلاں قوم سے ہے اور فلاں، یہ تعارف کی حد تک رہے گا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہیں خاندان اور قبائل کے اندر تقسیم کیا، لتعارفوا، تاکہ جان پہچان رہے کہ یہ فلاں قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن تم میں سے بہتر وہی ہے جو تم میں زیادہ نیکوکار۔ تو معیار کیا ہے؟ تبدیل کر دیا۔ تبدیلی کیا آئی کہ عزت کا معیار تبدیل کر دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگ عزت کا معیار کن چیزوں کو بنائے ہوئے تھے کہ حسب نسب عزت کا معیار ہے، مال اور دولت عزت کا معیار ہے، قبیلہ اور خاندان عزت کا معیار ہے، عہدہ اور اقتدار عزت کا معیار ہے۔ ساری چیزیں ختم کر دی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام جاہلی تصورات کے خاتمے کا اعلان کر دیا، بلکہ یہاں تک تلقین فرمائی کہ اگر کسی کے پاس کچھ مال و دولت ہے دوسروں سے زائد تو وہ اس کے بے جا اظہار سے اجتناب کرے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اس کو خرچ کرے، اپنے اوپر بھی خرچ کرے، لیکن اس خرچ کرنے میں بھی اس چیز کا اہتمام اس کو کرنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں دوسرے لوگ احساس کمتری کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، یعنی اس کے اظہار میں بھی احتیاط کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں۔ اس لیے کہ اگر تم کلی طور پر انہی چیزوں کو عزت کا معیار بنا لو گے تو پھر لوگ انہی چیزوں کے حصول کے اندر لگ جائیں گے۔ بھائی سارے عزت چاہتے ہیں، میں بھی عزت چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی عزت چاہتے ہیں۔ اگر ہم اسی چیز کو عزت کا معیار بنا لیں گے کہ فلاں اور فلاں برادریوں سے تعلق ہی عزت کا معیار ہے، تو پھر لوگ شروع ہو جائیں گے اپنے آپ کو ان خاندانوں اور برادریوں کے اندر شامل کرنا، داخل کرنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ اور طریقہ تلاش کریں گے کہ جس سے معاشرے کے اندر وہ ان کا جو سوشل سٹیٹس ہے وہ متاثر نہ ہو۔ وہ اگر اس کو حسب نسب تبدیل کرنے سے ملتا ہے تو وہ اس میں کوشش کرے گا، اور اگر وہ نیکی کے اظہار اور کوئی وضاحت اختیار کر کے اس کو یہ چیز ملتی ہے تو وہ اس سے بھی باز نہیں آئے گا۔ وہ ایسا گیٹ اپ اختیار کرے گا، ایسی وضاحت اختیار کرے گا کہ لوگ جبہ اور دستار کی عزت کرتے ہیں۔ اس طرح کے حلیے کا بڑا احترام ہے، تو میں کیوں نہ وہ حلیہ اختیار کر لوں۔ اس کو جب یہ اندازہ ہوگا کہ لوگ صرف اور صرف دولت کی وجہ سے دوسروں کی عزت کرتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مال حلال ذرائع سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے، وہ ہر صورت میں اس مال اور دولت کے حصول میں جت جائے گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عزت کا معیار وہ ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ یہ ہے عزت کا معیار۔ وہ تمہارا کردار ہے، تمہاری نیکوکاری ہے، وہ پرہیزگاری، یہ عزت کا معیار ہے۔ اگر لوگ دیگر چیزوں کو عزت کا معیار بنانے لگیں گے کردار کو چھوڑ کر، تو پھر کردار کے پیچھے کوئی نہیں جائے گا، کردار کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ نیک آدمی کی عزت ختم ہو جائے گی معاشرے کے اندر۔ لوگ کہیں گے پاگل ہے، سارے اختیارات تھے، کیا بنایا ہے اس نے اپنی اگلی نسلوں کے لیے، کیا اس نے اکٹھا کیا ہے، بے وقوف آدمی ہے، اتنے اختیارات،
اور اتنی طاقت اقتدار کا مالک رہا ہے، کیا اس نے کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی نظر میں عزت کا معیار کیا ہے؟ مال اور دولت۔ جب سوسائٹی میں اس چیز کا رجحان پیدا ہو جائے گا تو پھر آپ تصور کیجئے کہ اس معاشرے کا اخلاقی معیار کیا ہوگا، کس درجے کی گراوٹ پیدا ہوگی۔ لوگ دوڑیں گے حسب نسب کے حصول کے لیے، جال سازی سے۔ بڑے آپ کو ایسے سید نظر آئیں گے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے سید خاندان سے، لیکن دیکھتے ہیں کہ لوگ چونکہ اس نسبت کو بڑا پسند کرتے ہیں تو جال سازی کریں گے۔ لوگ دوڑیں گے مال اور دولت کے حصول کے لیے کہ عزت کا معیار یہی ہے، نہیں دیکھیں گے حلال اور نہیں دیکھیں گے حرام، تو لوگ دوڑیں گے، مختلف ایسے تمام وہ ٹولز استعمال کریں گے اور تمام وہ حربے استعمال کریں گے جس سے وہ سوسائٹی میں ایک باعزت مقام حاصل کر سکے۔ اس لیے کہ باعزت ہونے کا معیار میں نے جو آپ نے طے کر دیا ہے، ہم پیغمبر کے طے کردہ معیار کے اوپر رہے ہی نہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، آپ کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے بہترین شخص، سب سے اعلیٰ شخص، گفتار کا نہیں کردار کا غازی ہونا چاہیے، یہ ہے عزت کا معیار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو ایک بڑی سماجی سطح پر تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ لوگوں نے لوگوں کی نیکی اور ان کے کردار کی وجہ سے دوسروں کی عزت کرنا سیکھا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت بڑی چینج ہے۔ بلال حبشی جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی جب ان کو بلاتا ہے ان کی خدمات کی وجہ سے کہ یہ بلال وہ ہے جو اس وقت مسلمان ہوا جب مجھے بھی ابھی دین اور اسلام نصیب نہیں ہوا تھا، یہ بلال وہ ہے، تو ان کو ہمیشہ سب سے آگے بٹھاتے۔ مجلس میں وہ دیر سے بھی آتے تو ان کو آگے بلا کے آگے بٹھاتے، اور ان کے لیے ہمیشہ یہ جملہ بولتے تھے، سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال۔ یہ عزت ہے، یہ عزت کا معیار ہے۔ اب ذرا میں اور آپ ذرا غور کریں، ہم کیا کسی شخص کی عزت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ انتہائی دیانتدار آدمی ہے، یہ انتہائی باکردار آدمی ہے؟ اس لیے ان حدیثوں کو ذہن میں لائیے کہ جن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک موقع پر آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑا مال و دولت والا ہے اور بہت امیر کبیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول بڑی بات ہے اس کی، اگر یہ کوئی بات کرے تو لوگ اس کی بات کو سنیں گے، اور اگر یہ کسی کے لیے گواہی دے تو اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، اور اگر یہ کسی سے رشتہ طلب کرے تو اس کو لوگ اس سے رشتہ داری کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب آدمی وہ اسی مجلس میں سامنے سے گزرا۔ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا لباس پھٹا پرانا ہے؟ تو عرض کی اللہ کے رسول یہ تو بیچارہ بے حیثیت ہے، کوئی بات کرے تو شاید لوگ اعتبار ہی نہ کریں، اور اگر کسی کو رشتے کی دعوت دے تو شاید اس سے کوئی تعلق جوڑنا مناسب نہ سمجھے۔ فرمایا کہ یاد رکھو، یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ عزت کا معیار اس تناظر میں آپ اس حدیث کو ذرا سمجھیے کہ کیا لوگ عزت کا معیار کس چیز کو سمجھ رہے ہیں، بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ میری امت کے جو غریب ہیں، اس میں غریب اور فقیر کی بات میں الگ سے کر چکا ہوں کہ فقیر کون ہوتا ہے اور فقیری کیا ہے، فقر کیا ہے اسلام کی نظر میں۔ دولت بذات خود کوئی لعنت نہیں ہے، لیکن اس وقت لعنت ہے جب انسان اس کو عزت کا معیار بنا لیتا ہے کہ یہی عزت اسی سے ہے۔ اس وقت یہ دولت لعنت ہے انسان کے لیے کہ جب وہ اس کے لیے سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو پامال کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دولت ہے لیکن اس کو دولت کی پرواہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ خدا اور رسول کے حکم کو ترجیح دیتا ہے،
تو اور دولت کے ڈھیر پر بیٹھنے والا شخص وہ اصل میں فقیر ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ فقیر ہے۔ اور گودڑی والا ہو سکتا ہے جو دولت کا لالچ رکھنے والا، فقیر کے بیس میں ہو سکتا ہے بڑا دنیا دار آدمی ہو۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کی آپ نے فرمایا کہ دیکھو میری امت کے جو امیر لوگ ہیں وہ غریبوں سے 500 سال بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ پہلے اپنے اس جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، دولت نے جس طرح ان کے اندر تکبر اور غرور پیدا کیا ہے، پہلے اپنے اس تکبر اور غرور کی یہ سزا پائیں گے کہ دوسروں سے 500 سال لیٹ جنت کے اندر داخل ہوں گے، غریب پہلے داخل ہو جائیں گے۔ اس میں غریب اور فقیر کون ہے کہ جس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ دولت مند ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی فقیر ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا میرا طریق فقیری ہے، امیری نہیں ہے۔ خود ہی کے اندر نام پیدا کرنے کی تلقین کی انہوں نے جاوید اقبال کو۔ یہ فقر ہے، یہ فقیری ہے کہ آدمی کہ خود ہی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، بس یہی چیز اس کے ذہن میں ہے۔ یہ فقیر ہے، چاہے دولت کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری بڑی تبدیلی لے کر آئے، وہ تبدیلی یہ تھی کہ آپ نے سماجی سطح پر لوگوں کا مائنڈ سیٹ تبدیل کر دیا۔ اصل تبدیلی ویسے یہی ہوتی ہے، اور مجھے تو اس میں کوئی ابہام نہیں کہ اگرچہ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کے بدلنے سے تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے اس سے بھی تبدیلی آتی ہے، لیکن اصل تبدیلی سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ بدلنے سے آتی ہے۔ پاکستان کا بحران یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو اچھی لیڈرشپ نہیں ملی، اچھے لیڈر نہیں ملے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو اچھی قوم نہیں ملی۔ بحیثیت قوم آپ اور میں سارے ہی ذرا اپنے اوپر غور کیجئے۔ معافی چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ ہم میں سے ہر شخص، چلیں کچھ استثناء کر لیں، اکثریت کر لیں، ایسی اکثریت کے جو 99% کو چھو رہی ہے، کہ ہم میں سے 99% لوگ حسب توفیق بے ایمان ہیں۔ جتنی جس کو توفیق ہے وہ اتنا بے ایمان ہے۔ اگر اس کو توفیق مزید ملی ہے، اس کے پاس اقتدار آیا ہے، اس کے پاس اختیار آیا ہے، تو وہ اتنا ہی زیادہ کرپٹ ہے۔ آپ اوپر سے لے کر نیچے تک غور کر لیجئے، حکمرانوں کو کیوں گالیاں نکالتے ہیں، فلاں برا ہے فلاں برا ہے، میں اور آپ ٹھیک ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی کمی ہمارے ہاں یہ آئی کہ ہم سماجی سطح پر لوگوں کی اس طرح ذہنی تربیت نہیں کر سکے۔ استاد اسکول اور کالج میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں طلباء کا ذہن تبدیل نہیں کر سکا جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ والدین اپنا رول نہیں ادا کر سکے جو انہوں نے گھر کے اندر مثال قائم کرنی تھی۔ ہمارا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے وہ چاہے جج ہو، صحافی ہو، اینکر ہو، یا ہمارا خطیب ہو، ہمارا امام ہو، کوئی بھی ہو، اس کو جس سطح کی ذمہ داری اپنی ادا کرنی چاہیے تھی، اور میں اور آپ سارے ہی کسی نہ کسی سطح پر ذمہ دار ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص نگہبان ہے، کم از کم گھر کی سطح پر، کم از کم اپنی ذات کی سطح پر، کم از کم اس خاندان کی سطح پر، اس شہر اور ملک کی اور قوم کی سطح پر ہر شخص نگہبان اور نگران بنا کر بھیجا گیا ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب میں اور آپ ذرا غور کریں کہ اس سوشل چینج کے لیے جس کا علم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند کیا تھا، میں اور آپ اس میں کتنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان کا بڑا مسئلہ جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت قوم، میں آپ کو پیچھے یہ فگر میں نے سنائے تھے کہ حج اور عمرے میں پوری دنیا میں پہلے نمبر پر پاکستان، حج میں ویسے دوسرے نمبر پر اور عمرے میں پہلے نمبر پر پوری دنیا کے اندر، اور اخلاقیات پر عمل کرنے کے اعتبار سے پاکستان کے لوگ 116ویں نمبر پر، اور پہلے 10 ملک جو ہیں وہ سارے کے سارے غیر مسلم ہیں۔ آپ جتنی چاہے لانتیں بھیج لیں یورپ اور مغرب اور ان کے ملکوں اور قوموں پر، بھیج لیں، آپ کی لانتیں بھیجنے سے کچھ نہیں ہوگا۔
ان لوگوں کے اندر کچھ ایسے اخلاقی وصف ضرور ان لوگوں نے اپنائے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا کے اندر عزت دی ہے. آخرت میں تو عزتیں انہی لوگوں کے لیے ہیں جو خدا اور رسول کو آخرت کو ماننے والے ہیں، لیکن دنیا کے اندر کامیابی کے اپنے اصول ہیں. اس میں علم بھی ہے، اخلاق بھی ہے، کردار بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. اقبال نے اس لیے بار بار کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تو اس سے دنیا کی امامت کا. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک بڑی تبدیلی لے کر آئے آپ سماجی سطح پر، وہ یہی تھی کہ آپ نے لوگوں کو بالکل تبدیل کر دیا، ان کا مائنڈ سیٹ بدل دیا. حالی نے کہا نا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو لہٰذا آج مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حوالے سے ہماری تربیت فرمائی تھی اور معاشرے کو جو تبدیل کیا تھا، اور اس اعلان کے ساتھ آپ دنیا سے رخصت ہوئے تھے کہ کل امر الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی، کہ لوگوں جاہلیت کی ہر قدر میرے پاؤں کے نیچے ہے. تو جس جاہلی قدر کو آپ توڑ کر ختم کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کہیں وہی جاہلی قدریں دوبارہ سے اس سوسائٹی کے اندر نفوذ تو نہیں کر رہی، کہیں وہ چیزیں دوبارہ دبے پاؤں ایک دفعہ پھر ہماری زندگی کا حصہ تو نہیں بن رہی. ذرا غور کیجئے میں اور آپ کہ کیا وہ نسلی تفاخر، ذات برادری پر فخر، کیا دوبارہ سے اس درجے پر تو نہیں پہنچ گیا کہ لوگ ذات برادری کی وجہ سے ہی ایک دوسرے کو کم تر، ذلیل اور حقیر سمجھ رہے ہیں. یہ ویسے کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کوئی ایک اجتماعی نظم قائم کرتے ہیں کہ انصاری برادری نے اپنے لیے ایک الگ فورم بنایا ہوا ہے، جٹ برادری نے اپنے لیے کوئی الگ فورم بنایا ہوا ہے، مغل برادری نے تنظیم مغلیہ کے نام سے اپنے لیے کوئی الگ فورم بنایا ہوا ہے. اگر آپ کوئی اس کو مثبت انداز میں سمجھتے ہیں تو چلو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس وجہ سے ہے کہ اس عصبیت کو زندہ اور بیدار کرنا ہے جس کو ختم کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، تو میں آپ کو یقین اور پورے شرح صدر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شرک کی طرف سفر ہے. بالکل یہ شرک کی طرف سفر ہے. بالکل کسی آدمی کی اس وجہ سے حمایت مت کیجیے کہ وہ آپ کے قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ خدا کی قسم لو فاطمہ تو بنت محمد فعلت ذالک لقطعت یدہا، خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. بالکل اس بنیاد پر کسی شخص کو فیور کرنا یا اس بنیاد پر کسی شخص کی مخالفت کرنا حق اور باطل کی بنیاد پر نہیں، ذات اور برادری کی بنیاد پر. اور شرک کس کو کہتے ہیں اور کفر کس کو کہتے ہیں؟ یہ براہ راست کفر نہ بھی ہو، کفر کی طرف لے کر جانے والے یہی اعمال ہیں جو انسان کو بالآخر اس درجے پختہ ہو جاتے ہیں کہ اس کی نظر میں پھر قبیلہ اہم ہو جاتا ہے، خاندان اہم ہو جاتا ہے، رسم و رواج اہم ہو جاتے ہیں، دیگر نسبتیں اہم ہو جاتی ہیں، اور وہ اصل چیز جس کی دعوت دی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پر ذرا غور کیجئے کہ ٹائم ہو گیا. 2 باتیں میں عرض کر چکا ہوں، اگلے جمعے بھی انشاءاللہ پھر اسی پر بات کر لیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تبدیلی لے کر آئے تھے وہ تبدیلی کیا تھی، سماجی سطح پر، حکومتی سطح پر اور عالمی سطح پر. جب تک اس تبدیلی کو ہم نہیں سمجھیں گے میلاد النبی منانے کا حق ادا نہیں ہوگا. میلاد صرف جلوس نکالنے کا نام نہیں ہے اور صرف جلد سے جلوس کر کے فارغ ہو جانے کا نام نہیں ہے. اس پیغام کو سمجھنا ضروری ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے. انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. بہت شکریہ.